السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 سے 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقولو نہ تم کہو، راعنا رعایت کیجئے ہماری، وقولو بلکہ کہو، انظرنا نظر کیجئے ہماری طرف، واسمعوا اور سنا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ ما نہیں، یودو چاہتے، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ، المشرکین مشرکین، این کہ ینزل نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ، یختص وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ساتھ اپنی رحمت کے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے۔ ما جو بھی، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او یا ننسہا ہم بلوا دیتے ہیں اسے، ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او یا مثلہا اس جیسی، علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، انا بے شک، اللہ اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ 104 میں فرمایا، اے ایمان والو، راعنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو سکھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت ادب سے بات کرو۔ کچھ لوگ رائنا کا لفظ مذاق یا بے ادبی کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی اللہ معاف کرے، رائنا عربک میں کہتے ہیں جسے ہمارا چرواہا، تو یہ کہنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایسے الفاظ نہ بولیں جن سے گستاخی کا گمان ہو، یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے بارے میں بات کرتے وقت ہمیشہ احترام اور ادب سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ آیت نمبر 105 میں فرمایا، کافر لوگ یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر یعنی وحی یا رحمت نازل ہو، لیکن اللہ اپنی رحمت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے کہ ان پر قرآن کیوں نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت اور رحمت وہ خود جسے چاہے دیتا ہے۔ ہدایت اللہ کی نعمت ہے، اور ہمیں کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 106 میں فرمایا، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت لے آتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے کہ پہلے جو حکم آیا تھا وہ کیوں بدل گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جب چاہے کوئی حکم ختم کر کے اس سے بہتر حکم نازل کر سکتا ہے، یہ سب انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے تمام احکامات میں حکمت ہے، ہمیں ان پر یقین رکھنا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔